الخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم شاہد اللہ گواہی دی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے انہو کہ بے شک وہ یعنی گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہوں مگر وہی اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے الا ہوا مگر وہی اللہ نے یہ گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی وَأُولُو الْعِلْمِ اور صاحبان علم نے بھی یہ گواہی دی صاحبان علم کون قائمًا بالقسط جو قائم رہتے ہیں انصاف پر رہنے والے صاحبان علم نے بھی یہی گواہی دی کہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا مگر ہوا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والا ہے ان الدین بے شک دین جو ہے عند اللہ الاسلام اللہ کی بارگاہ میں اسلام ہی دین ہے وما اختلف اور اختلاف نہیں کیا وما اختلف الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جن دی گئی کتاب الا مگر کیا بھی تو من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا باغیم بینہم کیوں اختلاف کیا سرکشی کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے جو کوئی انکار کرے بآیات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی آیات کا قوانین کا ان اللہ بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سریع الحساب سرعت سے لینے والا ہے جلدی لینے والا ہے حساب پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہود کہتے تھے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام الہ خدا کا بیٹا ہے اور اس کی شان بھی اللہ ہی کی طرح ہے جب باپ کی جو شان ہوگی وہ بیٹے کی بھی ہوگی اللہ رب العالمین نے ان کی تردید فرمائی اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ نے ان کی بھی تردید فرمائی کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور جو صاحبان علم ہیں صاحبان علم سے مراد پہلے جو اس کے مصداق ہیں وہ یہود کے وہ علماء کرام ہیں جو ایمان لے آئے حضور علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ ہاں تورات میں ہم نے پڑھا تھا تورات میں اس نبی کی ساری شانیں موجود ہیں اور یہ نبی سچا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ رب العالمین اس میں کرم کر دے حبشہ میں حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی جب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگا حالانکہ عیسائی تھا اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس قرآن میں امام جعفر اپنا حضور کے چچزاد بھائی جعفر طیار نے بیان کیا نا اس تنکے سے بھی اور زیادہ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے پیغمبر ہے روح اللہ ہے سب کچھ ہے خدا کا بیٹا نہیں جس کو اسی طرح مدینہ منورہ میں بہت سی یہودی علماء تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر صحابہ کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے علماء اور دوسرے قائم بالقسط جتنے بھی علماء ہیں جو انصاف پہ عدل پہ پڑھتے ہیں کتابوں کو تو
وہ گواہی دیتے ہیں، ایک گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں نا، لیکن وہ پورے تدبر سے، غور سے، فکر سے کائنات میں غور و فکر کر کے کہتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک ہی کا نظام ہے، کوئی دو الہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام تباہ نہ ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا میں گرمی کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں سردی کرتا ہوں، ایک کہتا میں رات کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں دن کرتا ہوں، ایک کہتا میں دن کو چھوٹا کرتا ہوں، دوسرا کہتا، لڑائی ہو جاتی۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، یا تو ایک مرے گا یا بادشاہ چھوڑے گا، تب دوسرا۔ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کائنات کے بادشاہ کے ساتھ دوسرا بادشاہ کیسے رہ سکتا ہے؟ رہے گا تو اس کا تابع فرمان ہی رہے گا، اس کے سامنے سر جھکانے والے ہی رہیں گے، اس کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہی رہیں گے۔ کوئی دو خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کائنات کے نظام چلاتا ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، اور ایسے طریقے سے چلاتا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو حکمت ہی حکمت نظر آتی ہے، دانائی ہی دانائی ہے۔ آپ اپنے وجود کو دیکھیں، تھوڑے سے حصے کو، ناک ہے، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فٹ کیا ہے، ذرا تصور کریں گے ناک کاٹ کے ادھر لگا دیا جائے یا ماتھے پہ لگا دیا جائے، انسان کی صورت کیسی رہ جائے گی؟ یعنی اللہ حکیم و دانا جانتا تھا کہ کیا ان سے چیز کہاں لگائی جائے۔ یہ کان کاٹ کے آنکھوں کی جگہ لگا دو، آنکھیں کانوں کی جگہ لگا دو، عجوبہ بن جائے گا انسان، نہ دیکھ سکے گا۔ اب آنکھیں اگر سائڈوں پہ ہے تو ایک آنکھ ادھر دیکھے گی، دوسری ادھر دیکھے گی، کدھر جائے گا؟ کان دونوں آگے ہوں تو صرف آگے ہی سنے گا، دائیں بائیں پیچھے نہیں سنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا نظام، صرف یہ ایک نہیں، پوری کائنات کا ہر چیز وہ حکیم و دانا نے بنائی ہے۔ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے اس بادشاہی کو چلانے کے لیے، اور ہر چیز کو صحیح صحیح چلاتا ہے۔ جس کو جو مقام مرتبہ دیا، جو شان جس کو دی، جس کو جس حیثیت میں رکھا، وہی اس کے لائق۔ آگے یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو یہودی دین ہے یہ ٹھیک ہے، یہودیت ٹھیک ہے، عیسائی کہتے تھے عیسائیت ٹھیک ہے، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا بھی کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارا جو دین ہے دین ابراہیمی ہے اور یہی صحیح دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ عیسائی کہتے تھے یہ ہمارا دین صحیح ہے، مکے والے کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی ابراہیمی تھے، حضور بھی دعوے دار تھے ملت ابراہیمی کے۔ چار مین گروپ تھے اور چاروں دعوے دار تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی تو اللہ نے تردید فرمائی کہ یہودی جو ہیں وہ صدیوں بعد، مطلب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس میں علیہ السلام، عیسائی تو بالکل سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، عیسائیوں کا آخری نبی، اہل کتاب کا آخری نبی ہے، سارے نبیوں میں سیکنڈ لاسٹ ہے، لیکن بنی اسرائیل میں تو آخری ہے نا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیسے ابراہیم یہودی ہو گیا، کیسے عیسائی ہو گیا، کہ عیسائی تو بالکل آخری ہے اور ابراہیم تو صدیوں پہلے گزر گیا۔ تو نہ ابراہیم جو ہے یہودی ہے نہ عیسائی ہے، اور وہ تو ایسا تھا کہ حنیفہ تھا، ہر شرک سے پاک تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا تھا۔ تو مشرکو تم بھی جھوٹے ہو، یہودیوں تم بھی جھوٹے ہو، عیسائیوں تم بھی جھوٹے ہو، صرف اور صرف یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملت ابراہیمی پہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی جو ہے یہ دین ہے۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب نے اس میں اختلاف نہیں کیا، پہلے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، بلکہ جنگیں ہوتی تھیں تو حضور کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کر کے دعائیں کرتے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے، اور اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا، اور سب کچھ تورات میں لوگوں کو بتاتے تھے، انجیل میں بتاتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا بھی تم تو ہمیں بتاتے تھے۔ انصار مدینہ زیادہ سے زیادہ کیوں ایمان لائے؟ اس لیے کہ ان یہودیوں کہتے تم ہی ہمیں کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، اس میں یہ خوبیاں ہوں گی، ہم ایمان لے آئے، اور جو بتانے والے تھے وہ جاہل ہی رہ گئے۔
تو اللہ کی مرضی ہے جس کو ہدایت عطا فرمائے. یہ اہل کتاب تھے, پڑھے ہوئے تھے, جانتے تھے, لیکن اسلام کی خدمت جو ہے نا یہ مکے والوں نے کی ہے. اور مکے والے سارے کون تھے؟ ان پڑھ تھے زیادہ تر, اور تورات کے عامل نہیں تھے, انجیل کے نہیں تھے, مشرک تھے. لیکن مکے والے ایمان لائے تو پھر ایسا لائے کہ دنیا نے دیکھا. اس طرح مدینہ منورہ میں جو انصار ہیں یہ زیادہ تر مشرک تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. وہ قوموں کے امام بن گئے, انصار بن گئے, مکے والے مہاجر بن گئے, اور یہودی عیسائی جو ویسے ہی رہ گئے. چند کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ کیوں کرتے تھے انکار؟ سرکشی کی, بغاوت کی وجہ سے. یہ نبی ہو گیا تو ہماری جو چودراہٹ ہے جزیرۃ العرب میں کہ سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, نظر نیاز لاتے ہیں, ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, ہمیں اہل کتاب سمجھتے ہیں, اگر اس پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا تو سارا کام ختم ہو جائے گا. تو اس جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے, کفر کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں میری آیات کا انکار کرتے ہو. قرآن بھی اللہ کی آیات ہے, رسول کی ذات بھی اللہ کی آیات ہے, ہم دین اسلام بھی اللہ کا. تو فرمایا ان کا جو انکار کرتا ہے نا, ان کا میں جلدی پھر حساب لینے والا ہوں. ایک ایک چیز پھر ترجمہ ایک بار دیکھو. گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ, شاہد اللہ, گواہی دی اللہ تعالیٰ کہ انہو کہ بے شک وہ خود, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ, لا الہ کوئی الہ نہیں ہے, الا ہوا مگر وہی, والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی, اولو العلم اور صاحبان علم نے بھی یہ گواہی دی, قائما بالقسط جو قائم رہنے والے ہیں عدل پہ, لا الہ کوئی الہ نہیں ہے, الا مگر ہوا وہ اللہ رب العالمین, العزیز غالب, الحکیم حکمت والا ہے. الا هو العزیز الحکیم. ان الدین بے شک دین جو ہے عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں, عند اللہ الاسلام, اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے, بس صرف اسلام. وما اختلف الذین, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے, کتاب جن دی گئی کتاب, الا مگر من بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم, آ گیا ان کے پاس علم. کیوں انکار کیا؟ باغیاں بینہم, حسد کی وجہ سے, دل کی جلن کی وجہ سے. ومن یکفر, اور جو کفر کرے, انکار کرے, بآیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کا, فإن اللہ, بس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب, کو جلد حساب دینے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف, قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل نہیں کرتے. یا اللہ سارے بزرگوں کی مغفرت, یا اللہ سارے آج جانے معاف فرما. یا اللہ سوائے اپنی دعا اپنی کسی نہ محتاج, یا اللہ اپنے کسی غیر سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.